على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر نذرانہ عشق و محبت، نذرانہ عقیدت، ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش فرما لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، آقا کے غلام کا عقیدہ ایمان کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم آقا کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کا تحفہ یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ہمارے آقا کریم گنبد خضرا میں سماعت کرتے ہیں۔ اگر عقیدہ اور محبت کا معیار یہ ہوگا تو یقیناً جب محفل ختم ہوگی ہم اپنے اپنے گھر جائیں گے، آنکھ لگے گی تو میرا ایمان ہے کہ آنکھ مدینے والے سے لگ جائے گی۔ اگر معیار محبت کا یہ ہونا تو پھر کرم ہو جاتا ہے۔ آئیں، آپ نے یقیناً محبت سے عقیدت سے درود پڑھا ہے لیکن میرے معیار کے مطابق نہیں پڑھا، یقیناً آپ نے سونے انداز میں پڑھا ہوگا، لیکن جس طرح میں چاہتا ہوں اس انداز میں، اس محبت میں، اس لگن میں، اس عشق میں آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا۔ آئیے میں ایک حدیث سے قدسی عرض کرتا ہوں، آپ کا اگر معیار بن جائے تو پھر اس انداز میں پڑھیے گا کہ ہم پڑھ کے جب سو جائیں تو ہم پر کرم ہو جائے۔
یہ انداز رکھ کے پڑھیے گا۔ حدیث قدسی سماعت فرمائیں۔ اللہ آپ کو اور آج کی محفل میں آنے والوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں بیٹھنا بھی، چلنا بھی، بولنا بھی قبول فرما لے تو یقیناً کرم ہو جائے گا۔ حدیث قدسی بڑی ذمہ داری سے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ السلام کو معراج پاک ہوئی، میں عرض کرنے لگا ہوں الحمدللہ سنی ہوں اور سنیوں کی محفل میں ہوں۔ میرا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو میرے بریلی دے تاجدار دا عقیدہ ہے۔ میرا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو میرے امام سید اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے مجھے دیا ہے۔ تو میں نقیب اور خطیب سنیوں کا ہوں، یہ عقیدہ رکھ کے آپ نے سننا ہے۔ اور الحمدللہ میرے جو منہ سے الفاظ نکلیں گے وہ میری سنیت کی پہچان ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا مفتی حسنین صاحب اگر یہاں تشریف رکھیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ہاں جی، آپ ہمارے مسلک کا اساتذہ ہیں تو یقیناً یہاں بیٹھیں گے تو ہمارے لیے یہ فخر اور ہمارے لیے ناز کی بات ہوگی۔ اللہ سلامت رکھے۔ حدیث قدسی یاد رکھیے گا، جس جگہ پر مفتی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر گفتگو معیاری ہوتی ہے اور وہ گفتگو ذمہ داری سے کی جاتی ہے۔ میں الحمدللہ جتنے بھی ان کے ساتھ بڑی عظیم شخصیت تشریف فرما ہیں، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فاضل جلیل، آل نبی، اولاد علی، صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب آج ہی میرے پاس فوٹا باز کی سرزمین سے، لاہور سے، ضلع بھاون نگر سے آگے آپ تشریف لائے ہیں ملنے کے لیے، تو وہ بھی تشریف فرما ہیں، بڑے صاحب علم ہیں، جامعہ جویریہ لاہور سے تعلیم حاصل کی ہے، الحمدللہ مکمل فاضل ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، مدہ آپ سوچئے گا کہ جیسے نقیب کر جاتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بڑے معزز حافظ رمضان بھائی بڑا پیارا ساؤنڈ چلاتے ہیں، تو ساؤنڈ کے چرچے بھی ہیں اور ان کی نعت کے چرچے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے بہت اچھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور مزید عزتیں اللہ عطا فرمائے، اور اللہ دے رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اب سماعت کیجئے گا کہ جب میرے آقا علیہ السلام کو معراج پاک ہوئی، بڑی توجہ کے ساتھ، جب میرے آقا علیہ السلام کو معراج پاک ہوئی، جبریل امین علیہ السلام، میں نے درود و سلام کے حوالے سے یہ حدیث قدسی کی گزارش کی ہے تاکہ سننے کے بعد جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ اگر محبت سینے میں ہے تو پھر آقا کے میلاد میں آ کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ کرم، کیونکہ جب بات کرم کی کرنی ہے تو کرم تو ہو ہی جانا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کو معراج پاک ہوئی، جبریل امین علیہ السلام سرکار کو لینے کے لیے آئے، براق آیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے سرکار کو لینے کے لیے آئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ آج جب ہم جلوس نکالتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ ارے دیکھیے، جب میرے آقا علیہ السلام کو معراج پاک ہوئی، جبریل امین علیہ السلام سرکار کو لینے کے لیے آئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے سرکار کو لینے کے لیے آئے، ایک باراز سا سما بنایا گیا، ایک باراز سا سما بنایا گیا، سرکار کو لینے کے لیے آئے، سرکار سوار ہوئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے ذرا میں برابر بھی نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث آپ نے لا تعداد مرتبہ سنی ہے، بندہ ناچیز کی زبان سے سنیے گا اور لطف آئے گا اور مزہ آئے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس
سے آگے ذرا میں برابر بھی گیا میں جل جاؤں گا۔ پھر رف رف آتی ہے سرکار سوار ہوتے ہیں، رف رف آتی ہے سرکار سوار ہوتے ہیں، سفر جاری ہو جاتا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ بڑی ہی میٹھی اور سوز و گداز بھری آواز آتی ہے، قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریے، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، اے حبیب ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہے۔ یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ، اے پیارے حبیب ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہے۔ اب آئیے مل کے محبت کے ساتھ رب کی سنت بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے فرشتوں کی سنت بھی ادا کرتے ہیں، اور اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ چلو تیاری نبی کی جانب، چلو اگر زبان ساتھ دے، زبان ٹھیک ہے تو پھر میرے ساتھ پڑھیے گا، اگر نہیں تو دعا کرتا ہوں مولا ہمیں زبان ایسی عطا فرما جو دن رات آقا کی ذات پر درود پڑھتی رہے۔ زبان تو وہی اچھی ہے جو آقا کی ذات پر درود پڑھتی ہے۔ تو یقیناً آپ سبھی محبت والے بیٹھے ہیں، غالباً یہ تیسری حاضری اس مسجد میں ہے، کئی دوست اب آپ جانتے ہیں، ہاں جی وہ میاں ویس صاحب کی محبت کی وجہ سے یہ حاضری ہوتی ہے۔ میں کوئی مشہور و معروف یا کوئی انٹرنیشنل نقیب یا پروفیشنل نقیب تو ہوں نہیں، کوئی جو مجھے سن کر بلائیں، یقیناً محبت والے ہی ایسے نکموں کو بلا لیتے ہیں۔ تو محبت والے جب بلاتے ہیں تو وہاں محبت ہی بانٹنی چاہیے نا۔ تو آؤ مل کے پھر مدینے کی طرف چلتے ہیں، چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر، یہ انداز ہے آقا کی بارگاہ میں جانے کا۔ چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، بے نواؤں کو ہر جگہ نوازتے ہیں مدینے بلا بلا کر۔ چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، میں تیرے قربان میرے ساقی، میں تیرے قربان میرے ساقی، رہے نہ ارمان کوئی باقی، مجھے محبت کا حوصلہ دے، نظر سے اپنے پلا پلا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے آقا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، کیونکہ عطا ہی عطا ہے مدینے دی مٹی، بولیے یار سبحان اللہ۔
پیچھے بیٹھے ہو ذرا سامنے آؤ نا اے تھوڑا جہا اگے قریب ہو کے بھائی جاؤں ہے اگے اللہ دے بندے آپ دین تو بڑے دور ہو گئے ہیں تھوڑا جہا قریب ہو جاؤ علماء کرام دے قریب بیٹھا کرو فیض مل جاندہ ہوں ہے جنہ کوئی قریب ہوندہ ہے اتنا ہی زیادہ فیض سیدنا ابو بکر صدیق جننے قریب ہے ایسی انہیں ہی فیض لے گئے کہ نہیں ہاں جی جنہ کوئی سرکار دے قریب ہوندہ ہے اور سرکار دے دین دے قریب ہو جاؤ پھر بھی انشاءاللہ فیض مل جائے گا قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر کیونکہ عطا ہی عطا ہے مدینے دی مٹی کرم دی ہوا ہے مدینے دی مٹی ان مدینے دی گل ہے جملہ نہ پڑھا دے چس نہیں ہوندی کہ کرم دی ہوا ہے مدینے دی مٹی جتو تیرا جی کردہ ہے کھال ہے شفا ہی شفا ہے مدینے دی مٹی اور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ اپنی بولی جی تڑپ کے کہن دیں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی اللہ نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی میں تو رویا ہوں میں تو رویا ہوں تڑپا ہوں اور اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر ارے جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جاؤں صفائی تیرے در کی اور یہیں پر میرے امام کی قلم اٹھتی ہے میرے امام سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے آپ کے اس پیار کو اللہ سلامت رکھے انتہائی ادب و احترام کے حامل ہیں محترم المقام واجب الاحترام انتہائی خلوص کے ساتھ محبت کرنے والے میری مراد محترم محمد میاں ویس بھائی اور سب سے بڑی بات اور سب سے اچھی اور خوشی والی بات وہ یہی ہے کہ ایک عظیم موقع پر وہ بھی میرے آقا کی سنت اور پھر دوسرا محبت کا آپ کو پیغام یہ دیا ہے کہ جب آقا کریم کی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے ہاں جی شادی خانہ آبادی اور آبادی کیا ہے یہ ہے آباد انسان تب ہی ہوتا ہے نا جب آقا کریم کی محفل سجاتا ہے ہاں جی تو یقیناً آپ نے مجھے اور آپ سب کو دعوت دی ہے آپ بھی آئے ہیں میں بھی نوکری کے لیے حاضر ہو گیا ہوں اللہ آپ کی اور میری نوکری قبول فرمائے تو یقیناً دعائیں بہت ساری ہیں دل کے اندر بھی زبان پر بھی اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے مل کے یہ دعا کرنی ہے کہ میرا سونا رب فلسطین کی سرزمین پر اگر کرم فرما دینا تو میرے جینے کا